جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سورۃ الفاتحہ کے مضامین پہلے بتائیں، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر بتائیں. ہاں جی، ہم نے سورۃ الفاتحہ کا معنی پڑھا تھا. کیا معنی ہے فاتحہ کا؟ کھولنے والی اور افتتاح کرنے والی. افتتاح کرنے والی. افتتاح کرنے والی اس کو کیوں کہا گیا؟ تاکہ ہم کسی چیز کا افتتاح کرتے ہیں تو اس میں قرآن پاک کا افتتاح کیا نا بیسیکلی اس نے، کیونکہ اسے قرآن پاک میں شروع کیا گیا نا اس سے، تو افتتاح کیا اس نے قرآن پاک کا. جب ہم کوئی دکان بناتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ دکان کا افتتاح کرنا. اور افتتاح کے لیے ہم کسی کو خاص طور پہ مہمان خصوصی بلاتے ہیں کہ تم آؤ اور میری اس دکان کا یا میرے اس گھر کا یا میری اس بلڈنگ کا افتتاح کرو. تو جو معزز بندہ ہوتا ہے اس سے افتتاح کرائے جاتے ہیں. تو مطلب قرآن پاک کا افتتاح یہ سورت کا رہی ہے، سورۃ الفاتحہ. تو مطلب یہ معزز سورت ہے سب صورتوں میں، کیونکہ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آئی ہیں نا. اگر آپ پڑھیں اس کی تفسیر کے بارے میں تو سب سے بڑا پوائنٹ حضرت علی علیہ السلام کا ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو میں 70 اونٹوں کو کتابوں سے بھر دوں. جی. تو یہ افتتاح کرتی ہے. بہت بڑی معزز کتاب کی معزز صورت ہے. اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں، اور سبع مثانی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 7 آیات ہیں. آپ گنے نا، 1 2 3 4 5 6 7 آیات ہیں اس میں، ٹھیک ہے. اور 7 آیات یہ وہ آیات ہیں جو آج سے پہلے کسی نبی کو دی نہیں گئی، ٹھیک ہے. اور اس کی بہت زیادہ 7 آیات کی بہت زیادہ فضیلت آئی، اور یہ بار بار پڑھے جانے والی آیات 7 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے. اور ان کی جب ہم گاہے بگاہے تفسیر پڑھیں گے تو بہت لمبی تفسیر ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم صرف افتتاح کا معنی ڈھونڈ رہے ہیں کہ افتتاح کیا ہوتا ہے. تو افتتاح کہتے ہیں کھولنے والی یا ابتدا کرنے والی صورت. تو یہ ابتدا کرتی ہے قرآن پاک کی، اسی لیے اس کو افتتاح کرنے والی یعنی فاتحہ کہا گیا. آگے ہے سورۃ الفاتحہ میں جو ہمیں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ ملا. وہ کیا خلاصہ ہے؟ ہمیں قرآن جی قرآن جی سے تو قرآنی تعلیمات کا خلاصہ اس میں ہمیں نظام دیا گیا ہے. اس کے اندر ہم نے 3 نظام پڑھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے. ہاں جی، وہ کیا نظام ہے؟ تخلیق، عدم سے وجود میں لانا، اور تقدیر، اور آگے تقدیر ہے، تقدیر، تخلیق، تخلیق اور تسویہ، تخلیق، تسویہ اور ہدایت. تخلیق، تسویہ اور ہدایت سے راہ ہموار کرنا. اب یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں سکھایا گیا نظام ربوبیت کے عناصر، جو کہ 4 عناصر ہیں. 4 عناصر سے مل کر نظام بننا ہے اللہ کی ربوبیت کا. وہ عناصر کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ تخلیق، کہ اس نے کسی چیز کو تخلیق کیا. دیکھیں کائنات تخلیق کی گئی تھی نہیں، ٹھیک ہے. دنیا تخلیق کی گئی، زمین تخلیق کی گئی، آسمان تخلیق کیا گیا، ٹھیک ہے. انسان تخلیق کیا گیا، جنات تخلیق کیے گئے. اسی طرح آپ لیں مخلوقات جتنی بھی زمین و آسمان کے اندر ہیں، اوپر ہیں، نیچے ہیں، تیرنے والیاں لے لیں، رینگنے والیاں لے لیں، اڑنے والے پرندے لے لیں، جنات لے لیں، فرشتے لے لیں، یہ سب مخلوقات ہیں. اور ان مخلوقات کو تخلیق کیا گیا. تو ایک عنصر آپ اللہ عز و جل کا یہ ہے کہ آپ تخلیق کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. نظام ربوبیت کا ایک عنصر تخلیق ہوا، اور دوسرا ہوا تسویہ، یعنی کسی چیز کو اس کی حقیقی صورت میں آراستہ کرنا. اور یہ میں نے آپ کو پرسوں مثال دی تھی کہ حقیقی صورت میں کیسے آراستہ کیا گیا. اب انسان کی ایک پہچان ہے کہ اس کی 2 آنکھیں ہیں، اس کے 2 کان ہیں، اس کی زبان ہے، اس کی ناک ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے. تو مطلب یہاں پر اس کی اصل شخصیت ہے، اس کی شخصیت کے ساتھ اس کو پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح تقدیر، اندازہ کرنا، تکمیل حیات کی راہ جو ہے وہ ہموار کرنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے، کون کب پیدا ہوگا، کب اس کی ڈیتھ ہوگی، زندگی جو ہے وہ کتنی لمبی ہوگی، یہ سب چیزیں تقدیر، یہ بھی اللہ کی ربوبیت کا حصہ ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے ہدایت. یہ بھی وہی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ طے کرتے ہیں، کون ہدایت پہ جائے گا، کون نہیں ہدایت پہ جائے گا. یہ سب جانتا ہے میرے اللہ عز و جل، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہر وجود کے لیے زندگی اور معیشیت میں ظاہری اور باطنی صحیح طور پر صحیح راہیں دکھانے کا نام ہدایت، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تقوینی لحاظ سے پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ 3 اصولوں پر قائم فرما دیا ہے.
اور انسانی زندگی کی اختیاری پہلیوں میں بھی ایسا ہی نظام ان کی فلاح کا ضامن ہو سکتا ہے. اور یہ نظام کون سے 3 پہلوؤں پر ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت. جی، نظام ربوبیت جو ہے، نظام رحمت اور نظام عدل، اللہ کے 3 نظام ہیں. ایک تو ربوبیت ہے جس کی ڈیفینیشن ہم نے اوپر پڑھ لی ہے، اور دوسرا ہے نظام رحمت. رحمت نظام کیا ہے اللہ کا؟ کہ اللہ تعالیٰ رحمت جو انسانوں پر رحم. ہاں جی، انسانوں کے اوپر، پوری کائنات کے اوپر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں تو وہ رحم ہی فرما رہے ہیں. کیونکہ اس کی اگر رحمت کے ساتھ اگر اس کی جباری اور قہاری کی طرف نظر چلی جائے، کوئی بھی نہیں دے سکتا اس کی جباری اور قہاری کے سامنے اپنا ہی دلیل. تو یہ اس کی رحمانیت ہے کہ اس نے ہم پہ رحم فرمایا، ہمیں انسان بنایا، مکمل انسان بنایا، اور پھر ہم سے غلطیاں ہوئیں تو ہمیں معاف فرمایا، ہم سے ناشکریاں ہوئیں تو ہمیں معاف فرمایا، ہم اپنی نعمتوں کے اوپر نالاں رہے، ان کا صحیح استعمال نہ کر سکے، اس پہ ہم پہ رحم فرمایا. ٹھیک ہے، تو یہ نظام رحمت ہے جو دنیا میں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے نظام عدل. یہ کیا ہے؟ کہ عدل آخرت کا نظام ہے. کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تجزی نفس عن نفس، کسی جان کو کسی کے بدلے نہیں لیا جائے گا. تو 3 چیزیں ہیں نا. ایک ہمیں دنیا میں ملا، جو دنیا میں ہمارے ساتھ نظام ہو رہا ہے نا، یہ نظام ہے نظام رحمت. اور جو ہماری پیدائش سے پہلے کا نظام ہے نا، ہماری تخلیق کے منازل، نطفے سے انسان بن جانا. اب ایک نطفہ پانی کا، اس کی کیا وقت ہے؟ کچھ بھی وقت نہیں. وہ پہلے پانی کا نطفہ تھا، ٹھیک ہے، پھر اسے اللہ تعالیٰ نے خون بنا دیا، پھر لوتھڑا بنا دیا، پھر بوٹی بنا دیا، پھر اس میں ہڈیاں پرو دی، پھر ان ہڈیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کی اعضاء بنائے، پھر ان اعضاؤں کو خوبصورتی دی، آنکھیں بنائی، ناک بنائے، کان، یہ سب اعضاء ہیں ہمارے جسم کے، ان کو خوبصورتیوں سے نوازا، رنگت دی، پھر بولنے کی قوت، حصے دی انسان کو. اگر ہم سوچیں تو ہم میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو یہ ایک نظام کے تحت ہو رہا ہے. ورنہ ایک دفعہ ایسے آپ کرو، ایسے بار بار کرو تو آپ کی آنکھیں دکھیں گی. لیکن دیکھیں ہم دن میں اتنا کچھ کرتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں نہیں دکھتی. حالانکہ آپ گنتی کرو کہ 70,000 مرتبہ، تو آپ کہیں گے کہ اتنی تو میں تھک جاؤں گی. تو لیکن اللہ کی ربوبیت کا یہ نظام ہے. یہ جو ہماری تخلیق کا نظام تھا، یہ اللہ کی ربوبیت کا نظام تھا. اور جو ہم دنیا میں ہمیں چھوڑ دیا گیا نا آزاد، کہ یہ لو، یہ تمہارا اسٹیج شو ہے، اس کے اوپر تم پرفارم کرو. اور تمہارے ہاتھ میں ایک ڈائری لکھ دی گئی کہ یہ تمہاری تقدیر ہے، اس کے مطابق ایسے ایسے یہ سوالوں کے جواب صحیح فل کرتے جاؤ گے تو ٹھیک ہے، کرتے جاؤ کرتے جاؤ. یہ ہم ہوم ورک کر رہے ہیں. یہ جو ہم دنیا میں ہوم ورک کر رہے ہیں نا، اس ہوم ورک کے اندر جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس پہ اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپتی ہے اور ہمیں سزا نہیں ملتی. لیکن جب ہم نے جاننا ہے نا اگلے نظام کی طرف، جو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد کا نظام بنایا، اس کو کہا گیا نظام عدل. اس میں عدل ہوگا، اس میں کسی کی جرم کی سزا کسی دوسرے کو نہیں ملے گی، اور نہ ہی اس میں کسی کے بدلے کوئی دے سکے گا. 3 چیزیں ہوتی ہیں نا دنیا میں جو ہم استعمال کرتے ہیں. اگر ہمارا کوئی مسئلہ بن جائے تو ہم کہتے ہیں یا تو ہم سفارش دے لیں گے، میں اپنی امی کو لے آؤں گی، میں اپنے بھائی کی سفارش دے لوں گی، میرے چچا بنسٹر ہے میں ان کی سفارش دے دوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ سفارش نہیں چلے گی. نمبر 2، رشوت. دنیا میں ایک رشوت کا نظام بھی ہے. میں اپنے بدلے ہر جانا دے دوں گی، پیسے بھر لوں گی، رشوت دے دوں گی، تو آخرت میں رشوت بھی نہیں ہوگی. پھر نمبر 3 ہوتا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ اپنے بھائی کو سزا دلوا لوں گی، تو وہ بھی نہیں ہوگا. تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ عدل. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، ایک کھیل کہہ لیں یا ایک قدرت کی حکمت کہہ لیں، جو بھی اس کی پہنچ تک تو ہمارا علم نہیں پہنچتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے 3 نظام کے اوپر بنایا ہے. پہلا نظام ربوبیت ہے جس میں اس نے انسان کو تخلیق کیا ہے. دوسرا نظام رحمت ہے جو دنیا میں رہ کر وہ کر رہا ہے انسان کے اوپر. تیسرا اس کا نظام عدل ہے جو وہ آخرت میں کرے گا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں عملی زندگی کے استحکام کی طرف. سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ ہمیں عملی زندگی کا استحکام سکھاتی ہے. کیوں؟ عملی زندگی میں ہمیں بتایا گیا کہ سب سے پہلے اللہ کے نام کے ساتھ اپنی ابتدا کر. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلے کس کی اذان ہوتی ہے؟ رب تعالیٰ کی اذان ہوتی ہے نا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. تو اس کی زندگی کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوئی. جب وہ مرے گا تو جنازے میں کس کا نام لیا جائے گا؟ اللہ کا نام. تو مطلب تیری ابتدا، تیری انتہا اللہ کا نام.
اور پھر اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں اپلائی کرنے کا حکم دیا. خواب نماز پڑھنے لگے ہیں، خواب اذان دینے لگے ہیں، خواب زندگی کا کوئی بھی کام کرنے لگے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے ہیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ ابتدا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ، شکر ادا کرنا، کیونکہ نیکی کے اوپر شکر کرنے سے نیکیاں بڑھتی ہیں. اللہ کہتا ہے کہ شکر کرنے والوں کو اللہ زیادہ دیتا ہے. تو ہمیں یہاں پر سکھا دیا گیا قرآن پاک کی ابتدا میں، اے بیمار شخص تیری شفا شکر میں ہے، تو شکر کر، تجھے شفا مل جائے. انسان ذہنی طور پہ بیمار ہے اور اس بیماری کی شفا جو ہے وہ شکر ہے. اس کی روح کی غذا جو ہے وہ شکر ہے. کیوں شکر اس کی روح کی غذا ہے؟ یہ سوچنے کا پہلو ہے. کیونکہ انسان کے پاس بہت ساری خوبیاں ہیں جنہیں وہ نظر انداز کر کے کسی ایک خامی کے اوپر اٹک جاتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں. ایک جگہ پہ میں نے ایک بات سنی تھی یا پڑھی تھی، مجھے یاد نہیں ہے، کہ ایک شخص تھا، وہ بالکل معذور تھا، یعنی اس کے ہاتھ بھی نہیں تھے، اس کے پاؤں بھی نہیں تھے، اس کی آنکھیں بھی نہیں تھی. تو وہ چارپائی پہ پڑا ہوا تھا، ہل بھی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. کسی سننے والے نے کہا کہ تو کس بات پہ شکر ادا کر رہا ہے؟ اس بات پہ کہ تیرے ہاتھ نہیں ہے، یا اس بات پہ کہ تمہاری پاؤں نہیں ہے، یا اس بات پہ کہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا؟ اس نے کہا بالکل میں اسی بات پہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرے ہاتھ بھی نہیں ہے، میرے پاؤں بھی نہیں ہے، میری آنکھیں بھی نہیں ہیں. اس نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اس وجہ سے کہ جب میں سنتا ہوں کہ ہاتھوں والوں کے بڑے گناہ ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے رشوتیں لیتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے وہ کام انجام دیتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں. تو میں شکر کرتا ہوں کہ میرے مولا تو نے مجھے ہاتھ نہیں دیے. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ ان قدموں سے لوگ کس طرح اللہ کی منع کی گئی جگہوں پہ چل کے جاتے ہیں، ان قدموں سے کس طرح غلط کام لیتے ہیں، تو میں شکر کرتا ہوں کہ میرے پاؤں نہیں. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ آنکھیں انسان کے لیے سب سے بڑے فتنے کا باعث ہے، تب میں شکر کرتا ہوں کہ میری آنکھیں نہیں. تو اس کا مطلب شکر جو ہے وہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اور شکر ہی ایسی چیز ہے. اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ بہت بڑی ہمارے پاس نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کے اوپر ہم سے پوچھا بھی جانا ہے. یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا حساب ہوگا. آنکھیں ہیں تو ان کو حساب دینا ہے، زبان ہے تو اس نے حساب دینا ہے، ہاتھ ہے تو اس نے حساب دینے ہیں، اور پاؤں ہے تو اس نے حساب دینا ہے. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھیں تو دنیا بھر کی ہم دولت دے کے پاؤں نہیں خرید سکتے، دنیا بھر کی دولت دے کے ہم ہاتھ نہیں خرید سکتے. تو اس کا مطلب ہم تو بہت امیر ہیں، بہت امیر ہیں. ایک شخص کسی کے پاس کچھ مانگنے گیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کی راہ میں مجھے کچھ دے دو، اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ کے لیے مجھ پہ رحم کرو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ کیوں کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ تمہیں بھوک لگی ہے تو کھانا مانگ لو، تم یہ کہو کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو، مگر یہ مت کہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے کہا کیا ہے میرے پاس؟ اس نے کہا اچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ میں تمہیں پیسے دینے کو تیار ہوں، لیکن اس کے بدلے مجھے اپنے دونوں ہاتھ دے دے. اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، میں اپنے ہاتھ تمہیں دے دوں تو میں اپنے کام کاج کس سے کروں گا؟ تو اس نے کہا ابھی تو کہا تم نے میرے پاس کچھ بھی نہیں، چلو تمہارے ہاتھ تمہارے کام کے ہیں تو آنکھیں نہ کر رہے ہیں وہی دے دو. تو اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، آنکھوں سے تمہیں دیکھتا ہوں، اگر آنکھیں تمہیں دے دوں گا تو میں کیا کروں گا؟ تو اس نے کہا کہ اب بھی تو تم نے کہا تھا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں. تو اس کا مطلب کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا بہت کچھ ہے، اور اس کے اوپر ہمیں شکر کرنا نہیں آتا. اور جب ہمیں شکر کرنا نہیں آتا تو تب سورۃ الفاتحہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح شکر کرنا ہے. اب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کی ابتدا کس سے ہم نے کی؟ شکر سے، تعریف سے. تعریف کی جاتی ہے جب انسان کسی کا شکریہ ادا کرتے. یہاں پہ ہم نے شکریہ ادا کیا کہ الحمدللہ رب العالمین، اے میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. کیوں؟ تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، تو مجھے پالنے والا ہے، تو مجھے موت دینے والا ہے، تیرا شکر ہے. ٹھیک ہے، اور میرے جو ہے موت کے بعد مجھے بخشنے کا، مجھے رحم کرنے کا سارا قدرت تیرے پاس ہے. ٹھیک ہے،
اور پھر اس کے بعد رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ پھر ہمیں سورہ فاتحہ نے کیا سکھایا کہ مالک یوم الدین، لوگوں دیکھو یہ تمہاری جزا کے دن کا مالک ہے۔ پھر اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ سے وعدہ کرو، اللہ سے وعدہ کرو کہ تم اس کے ہو، کسی اور کے نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں صرف تیری عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ہم نے ہر چیز کا رد کر دیا جب ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دیا۔ پھر ہم نے اس میں آگے اہدنا الصراط المستقیم کہہ دیا کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ پھر ہم نے ان لوگوں کے راستے کا واسطہ دے دیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جو گمراہ نہیں ہوئے، جن پہ اللہ کا غضب نہیں ہوا۔ یہ اگر اس کے سارے مضمون کا خلاصہ دے تو اس نے ہمیں حقیقت میں بیماری سے شفا عطا فرمائی۔ اس سورۃ فاتحہ نے ہمیں بیماری سے شفا عطا فرمائی، اور آج ہم اسی کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس کی مکمل تفسیر، کیونکہ آج ہماری ڈیفینیشن اس کی پوری ہو گئی ہے، تو آج ہم اس کی جو ہے نا وہ باقاعدہ بامحاورہ تفسیر دیکھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن پاک، قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ جو پورے قرآن میں دعوت دی گئی ہے نا انسان کو، اس کا خلاصہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اسی وجہ سے سورۃ الفاتحہ کو کیا کہا گیا ہے؟ ام الکتاب۔ جو سب کاموں کو دیکھتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ماں۔ ماں کیسی چیز ہے؟ 10 بچے ہوں تو برابر برابر حق دیتی ہے نا سب بچوں کو۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کو پوری کائنات کی ماں کہا گیا، کہ یعنی یہ پورے قرآن کی ماں ہے۔ ہدایت کی کتاب ہے نا، تو ہدایت کی جڑ شفا سے ہوتی ہے۔ جب انسان کے دل میں رب تعالیٰ سے واقفیت نہیں ہوتی تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بیمار۔ اور بیمار کو شفا کیا دیتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، جب ہم اس کو سیکھتے ہیں، ہمیں اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کا پتہ چلتا ہے، رحیمی کا پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہم پہ کتنی مہربانیاں کی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہماری زبان سے نکلتی ہے۔ جب تعریف نکلتی ہے تو ہمیں یہ بھی آگاہی ہوتی ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ پھر ہم اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں کہ یوم آخر بھی ہم سے یہی مہربانی فرمانا جو آج تو نے ہم پہ مہربانی کر رکھی ہے۔ پھر ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم سیدھا رستہ دکھا دے، کیونکہ مہربانی تو سیدھے رستے پہ جا کے ہوگی نا، سیدھا رستہ دکھا دے۔ اور پھر سیدھے رستے پہ جب ہم آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیوں لوگوں کو راستہ جنہیں تو نے اپنے انبیاء کرام، صالحین، شہداء کرام، علماء کرام، یہاں تک اب لے جا سکتے ہیں نیک صالحین کو، ان سب لوگوں کے راستے پہ ہمیں بھی چلا دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورۃ فاتحہ میں دکھاتی ہے کہ بابوں کے درباروں پہ بیٹھ جائیں، ان سے سیکھنا ہے۔ بیسیکلی وہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں، انہوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہمارے یہاں نا ایک جاہلانہ سی رسم ہے کہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں بھائی ان لوگوں کو راستہ بتا دیا ہے تو بس ہم ان کے دروازے پہ بیٹھ جائیں۔ ان کے دروازے پہ بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، ان سے تعلیم لینے کا حکم ہے۔ مرشد سب سے خوبصورت کون ہے؟ جو تمہیں رب سے ملا دے، اور جو رب سے ہٹا دے وہ مرشد نہیں ہے، وہ مرشد نہیں، شریک ہے، اور شرک معاف نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، اس کا غلط معنی نہ ذہن میں بٹائیے گا۔ تو اس سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا گیا۔ قرآن اور اس سورت کا تعلق بندوں کی طرف سے دعا اور جواب کا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو بندہ دعا کرتا ہے اور مالک جواب دیتا ہے، کیونکہ یہ سلیم الفطرت انسان کی خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر سیدھی سلامتی اور سچائی کی راہ پر چل کر کامیاب ہو۔ انسان، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری راہ سیدھی ہو، مجھے لوگ نیک کہیں، میں آخرت میں بھی نیک بنوں۔ یہ متقین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی سچائی ایسی ہو کہ اسے صادق کہا جائے، ٹھیک ہے۔ تو صادق بننے کے لیے جو اسے راستہ دیتی ہے وہ سورۃ فاتحہ دیتی ہے۔ ادھر آ، میں تمہیں سکھاتی ہوں صادق کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مان، وعدہ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو صرف اللہ کی عبادت کرے گا اور کسی کی عبادت نہیں کرے گا۔ تیرے پیٹ میں درد ہوگی نا، تو رب سے دعا کرے گا۔ تجھے ہانڈی کے لیے نمک چاہیے ہوگا تو اپنے رب سے مانگے گا، کسی انسان سے امید نہیں رکھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ نے ہمیں سکھایا۔ پھر اس کے بعد بندہ دعا کرتا ہے، اے رب العالمین تو میری رہنمائی فرما۔ تو رہنمائی کیا دیتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اس نے ہمیں سکھائے نا احکام، سکھائے دعا مانگنے کی، دعا کیسے مانگنی ہے تم نے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ دعا کرتا ہے تو اس کے جواب پر اسے قرآن پاک کی ہدایت کے لیے سینہ کھول دیتا ہے۔
کہ چل اب آگے چل، پھر ہم آگے سورہ بقرہ کی طرف بڑھتے ہیں، ٹھیک، وہ ہمارا سینہ کھلتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی پہلی جو 3 آیات ہیں ان میں توحید اور رسالت اور آخرت کا تصور دیا گیا ہے، اور اس میں قرآنی تعلیمات کی پوری عمارت جو ہے وہ ہمارے اوپر استوار کر دی گئی ہے، اور یہ عمارت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کی بنیاد کس کے اوپر ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم دیکھیں تو تکوینی اعتبار سے پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ ربوبیت، رحمت اور عدل پر قائم ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی آفاق میں یا نفس میں انسان کو نظر آتا ہے وہ اللہ کی صفات کا ظاہر کرنے کا مصائف ہے۔ ان صفات کا حاصل ہی توحید، رسالت اور آخرت کا نظام، ٹھیک۔ میرا خیال ہے اتنا کافی ہے۔ چلیں کل انشاءاللہ تعالی اس سے آگے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔